بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام حمدیں، تمام ثنائیں، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو وظیفہ، آج کا جو عمل خاص طور پر ان میری بہنوں کے لیے ہے، بیٹیوں کے لیے ہے، ماؤں کے لیے ہے، اور ان بھائیوں کے لیے ہے جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، جو دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی غربت ختم نہیں ہو رہی۔ غربت نے ان کے گھروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ آج آپ نے اتنی نیوز میں دیکھا کہ 5 بچوں کی ماں خودکشی کر گئی ہے۔ آج بل پے کرنے کی وجہ سے بھائیوں میں لڑائی ہو چکی ہے، اور کسی نے خودکشی کر لی ہے، کسی نے کسی کو مار دیا ہے۔ غربت کی وجہ سے اتنی گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ خاص طور پر ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو ان مسائل کا شکار ہیں۔ تو ویڈیو سننے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایمان رائزنگ آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئکن کو پریس کیجئے اور اس کو لائک اور شیئر کیجئے۔ آج رب کعبہ کے ایک صفاتی نام یا غنیو کا ایک ایسا عمل، ایک ایسا طاقتور وظیفہ جس کو کرنے کے بعد دنیا کا کوئی انسان غریب رہ نہیں سکتا، جس کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، جس گھر سے مشکلات، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایسے لوگ جو لوگوں کے تانے سن سن کر تھک چکے ہیں، وہ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یا غنیو کا یہ وظیفہ بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ ایک تسبیح روزانہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے کرنے کا معمول بنا لیں۔ آپ چاہے تو اپنے دفتر میں ہیں، چاہے اپنی دکان میں ہیں، چاہے کسی سفر کے دوران میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں اور جس حالت میں ہیں، آپ رب کعبہ کا یہ نام یا غنیو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ عرش الہی سے رحمتوں اور برکتوں کی برسات ہو جائے گی۔ ایک انسان تھا جس نے دن رات محنت کی، جو بیچارہ نہ دھوپ دیکھتا، نہ سردی دیکھتا، نہ گرمی دیکھتا، نہ بارش دیکھتا، دن رات اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتا، لیکن کیا تھا کہ اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی تھی، رزق میں برکت نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ تھک ہار کر، زمانے کی ٹھوکریں کھا کھا کر تنگ آ چکا۔ پھر وہ ایک فقیر کے پاس گیا، ایک درویش کے پاس گیا، اللہ والے کے پاس گیا، اور اللہ والے نے اسے ایک وظیفہ دیا کہ یا غنیو ایک تسبیح روزانہ پڑھنی شروع کر دو۔ جب اس بندے نے روزانہ ایک تسبیح یا غنیو پڑھنی شروع کی، ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کے گھر میں رزق کی ریل پیل ہو چکی۔ اس کے گھر میں جو غربت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، چند ہی دنوں کے بعد اس کی غربت ختم ہو گئی اور اس کے گھر میں رزق کی برکت ہونا شروع ہو گئی۔ یا غنیو ایک ایسا عمل ہے، ایک مجرب عمل ہے، ایک زبردست وظیفہ ہے۔ یا غنیو رب کی ذات ہے، رب کی ذات کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اس کو غنی کر دیتا ہے، اور اس کو اتنا رزق دیتا ہے جس پر میرا رب مہربان ہو جاتا ہے تو پھر اس کے گھر میں رزق میں برکتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یا غنیو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے خزانے میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں۔ وہ جتنا بھی انسان کو نوازے، جتنا بھی اس کو رزق عطا فرمائے، اس کے پھر بھی خزانے میں رتی برابر کمی واقع نہیں ہوتی۔
وہ پورے زمانے کو پالنے والا، پوری دنیا کو پالنے والا، پوری مخلوق کو پالنے والا رب العالمین اللہ کی ذات ہے۔ وہ یا غنیو کی ذات ہے، وہ غنی ہے، وہ سخی ہے، بلکہ سخیوں کا بادشاہ ہے۔ آپ اگر اس سے مانگتے ہیں، مانگیں اس طریقے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے۔ جب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو پھر انسان کی تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، غربتیں ختم ہو جاتی ہیں، فاقے ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نسلوں تک کا اس کو رزق عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج یا غنیو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، کہ کن حالات میں پڑھنا ہے، کہ جب مشکلات ہر طرف آپ کو گھیر لیں اور آپ خود کو بند گلی میں محسوس کرتا ہوا دیکھیں، جب کہیں سے کامیابی نظر نہ آ رہی ہو تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یا غنیو کی ایک تسبیح پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ میں پورے یقین سے کہتی ہوں کہ جو لوگ آپ کو نظر بد، حسد، جادو جنات کی نظروں سے دیکھتے ہیں، آپ کو غربت میں دیکھتے ہیں کہ آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کی پریشانیاں اتنی بڑھ گئی ہیں، تنگ دستی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، بات غربت اور فاقے تک پہنچ چکی ہے، تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اللہ کے دربار میں آ جائیں، اللہ تعالیٰ کا اسم یا غنیو کی ایک تسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں کے بعد آپ کے گھر میں جو غربت تھی ختم ہو جائے گی، آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جس غربت کی چکی میں ہم پسے ہیں، ہمارے بچوں کو ان مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس غربت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، ان تنگ دستیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، اگر آپ اپنے بچوں کو کسی مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ عزت و مرتبہ اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں، تو پھر آج سے ہی یا غنیو کی ایک تسبیح پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو کامیابیوں کی طرف رواں دواں فرما دے گا، اور اسی طرح رزق کی ریل پیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا گھر ہو، آج دیکھو کتنے لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اپنے اس رب سے مانگیں جس کی ذات غنی ہے، جو سخی ہے، جس کے خزانے میں کمی نہیں۔ اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کس طرح مانگنا ہے۔ لوگوں سے مانگنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے آپ وحدہ لا شریک ذات سے مانگیں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، اس کے آگے جولیاں پھیلائیں، اس کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں، تو دیکھنا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازتا ہے۔ رزق کی ریل پیل گھر میں ہو جائے گی، بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، ہر مشکل کام میں رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، تو پھر یا غنیو پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں امن ہو جائے، سکون ہو جائے، کیونکہ سب سے زیادہ لڑائیاں اس گھر میں ہوتی ہیں جس گھر میں پیسوں کی کمی ہوتی ہے، رزق کی کمی ہوتی ہے، جس گھر میں غربت ہوتی ہے، وہاں میاں بیوی میں لڑائیاں جھگڑے، والدین اور بچوں کے درمیان لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، کھانے پینے کے بارے لڑائی جھگڑا، اٹھنے بیٹھتے، اس طرح کے بڑے مسائل اس گھروں میں ہوتے ہیں جس گھر میں غربت ہوتی ہے۔ تقریباً 90% لوگ جو ہیں وہ انہی مسائل کا شکار ہیں کہ جس گھر میں غربت ہے وہاں پریشانیاں ہیں، وہاں لڑائی جھگڑے ہیں۔ تو اگر ان تمام مسائل کا آپ حل چاہتے ہیں تو پھر یا غنیو کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کو کوئی قید نہیں، آپ کسی بھی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں،
آپ 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، جیسے بھی ہی آپ کو آسانی ہو۔ آپ ایک بار بھی پڑھ سکتی ہیں، اگر جلدی ہے تو ایک بار بھی پڑھ سکتی ہیں۔ درود ابراہیم پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، پوروں پر پڑھ سکتے ہیں، یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ اس یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے جولیاں پھیلا کر اپنے رب کے خزانوں سے مانگ رہے ہیں، عرش الہی والے رب سے مانگ رہے ہیں۔ آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے بلکہ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ جب آپ اپنے رب سے مانگیں گے، آپ کی یہ نیت ہوگی تو دیکھنا پھر وہ وقت دور نہیں، وہ گھڑی دور نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی کو بھر دے گا، رحمتوں سے بھر دے گا، برکتوں سے بھر دے گا۔ آپ نے عرش الہی والے اپنے رب سے مانگنا ہے اور آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں۔ اگر آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھ لیں، چلتے پھرتے بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھ لی، اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیم پڑھا۔ جتنی مقدار میں آپ نے وظیفہ پڑھنے سے پہلے پڑھا اتنی ہی مقدار میں، اگر آپ نے پہلے 3 بار پڑھا ہے تو بعد میں بھی 3 بار پڑھ لیں، اگر آپ نے پہلے 5 مرتبہ پڑھا ہے تو بعد میں بھی 5 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر اپنے رب سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ جو غربت میرے گھر میں ہے، یا اللہ یہ جو کاروبار بند ہو چکا ہے، اللہ یہ تمام مسائل جو مجھے آن گھیرے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کی برکت کی وجہ سے یا اللہ یہ میری پریشانیوں کو ختم کر دیں۔ جب گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگیں گے تو انشاءاللہ میرے رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وارزقنا کہ میں رزق، ہم نے رزق دیا، وانت اور بہتر رزق دینے والا رب کی ذات ہے۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اپنے رب کی شان، اپنے رب کی ذات دیکھو کہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ آج اپنے رب سے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، اپنے رب سے اس کا فضل مانگ لو، اپنے رب سے اس کا کرم مانگ لو، اپنے رب سے اس کی رحمت مانگ لو، برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا، اولاد فرما بردار ہونا شروع ہو جائے گی، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے مسائل کو سامنے رکھ کر، اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کر، اپنی نیک حاجات کو سامنے رکھ کر رب سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعائیں ضرور قبول ہو جائیں گی۔ اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اپنی زندگی کا، پوری زندگی کا ایک معمول بنا لو، اور اپنے بچوں کو بھی یہ وظیفہ بتا کر جانا کہ یا غنیو کتنی دیر لگتی ہے، اس کو پڑھنے میں 2 یا 3 منٹ لگیں گے، 2-3 منٹ میں آپ کا یہ عمل ہو گیا، آپ کا یہ وظیفہ ہو گیا۔ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ رکے ہوئے کام جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ جن مشکلات میں عرصہ دراز میں پڑے ہوئے تھے، گرے پڑے تھے، آپ پریشان تھے کہ ہم اس مشکل سے، ہم اس بند گلی سے کیسے نکلیں، تو پھر یا غنیو کی طاقت دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے اس نام کی برکت کی وجہ سے آپ کو بند گلی سے بھی نکالے گا، آپ کے رکے ہوئے کام بھی چلنا شروع ہو جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر سے جو غربت نے ڈیرا ڈال رکھا تھا وہ آہستہ آہستہ آپ کی غربت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ خود یا غنیو اللہ تعالیٰ کے اس اسم پاک کی برکت کی وجہ سے جو آپ لوگوں سے لیتے تھے تو آج آپ
اس نام کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرما دے گا کہ جو آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے آج لوگ آپ سے مانگنے آئیں گے اور آپ ان کو عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنے رب پر مکمل یقین کیجئے، اس وحدہ لا شریک ذات پر اتنا بھروسہ کیجئے کہ یا اللہ تو ہے اور تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، مال اولاد ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا آج سے ہی معمول بنا لیجئے، پھر اس کا رزلٹ آپ خود دیکھیں گے، اس کے فوائد آپ خود دیکھیں گے کہ ہمیں کسی نے یہ وظیفہ بتایا تھا۔ اس اسم پاک کی برکت دیکھیں گے کہ اس اسم پاک کی طاقت کی وجہ سے آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے ہم سب کو عطا فرمائے، کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا ہم سب کو محتاج رکھے۔ تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت